مغرب میں استعمال کیے جانے والے عادات کے نظام کی بنیاد مسلمان ریاضی دانوں نے قرون وسطیٰ کے زمانے میں ڈالی تھی، جب مسلم دنیا اسپین سے چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ حال ہی میں مصر میں چلائی جانے والی ایک آن لائن تحریک کے اہم کارکن وائل گونیم، جو گوگل کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں، اس نمائش میں موجود تھے۔ گونیم کو ایک کامیاب تحریک چلانے پر جان ایف کینیڈی لائبریری فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ گونیم نے اس انقلابی تحریک میں مدد فراہم کی تھی، جس کے نتیجے میں مصری صدر حسنی مبارک کی حکومت 18 دن کے احتجاج کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے مصر کے انقلاب میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کام کر سکتے ہیں جو ماضی میں ممکن نہیں تھے۔ Theoretically seemed in the past impossible and will never not achievable. گونیم کا کہنا ہے کہ مصر جیسے ملک میں اس ٹیکنالوجی نے لوگوں کے آپس میں رابطوں کو مضبوط کیا، اور فیس بک جیسی ویب سائٹس نوجوانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی صورت اختیار کر گئیں۔ They use that as a way to انہوں نے اسے اپنے خیالات ظاہر کرنے اور منظم ہونے کے لیے استعمال کیا، اور بے انصافی، ظلم اور کرپشن کے خلاف بھی۔ say no to injustice, torture and corruption. یہ نمائش، جسے پہلے لندن، استنبول اور نیو یارک میں بھی پیش کیا جا چکا ہے، ریاضی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں بھی مسلمانوں کے کارناموں کو پیش کرتی ہے، جہاں آج سے 1000 سال پہلے مسلمان ڈاکٹروں نے آج کے زمانے کے جدید آلات استعمال کیے۔ ماریس اسکولز نمائش میں آنے والے لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں مختلف رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے، اور جب آپ اس نمائش کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور ہندوؤں کا کام بھی ملے گا۔ ایک اور گروہ سیبینز کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اب موجود نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ تمام لوگ ایک لمبے عرصے تک مل جل کر رہے ہیں۔ کچھ فنکار سائنسدانوں کے بھیس میں ان کی ایجادات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کر رہے ہیں، جبکہ آرٹ اور آرکیٹیکچر میں ہونے والی ترقی کو بھی نہایت مہارت سے دکھایا گیا ہے۔ سائنس سینٹر سے تعلق رکھنے والی ڈایان پرلو کہتی ہیں کہ اس ترقی کی بنیاد یورپ میں پڑی تھی۔ سائنس اور آرٹ میں یہ ترقی اس زمانے میں ہوئی جب یورپ ایک تاریک دور سے گزر رہا تھا، اور آج اس ترقی نے مصر کے تحریر اسکوائر پر احتجاج کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ مصر میں لوگوں نے موبائل فونز اور ڈیجیٹل کیمروں سے ہر چیز کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ آج تمام فاصلے سمٹ رہے ہیں، دنیا مسلسل رابطے میں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ہمارے اندر فرق سے زیادہ مشترک باتیں ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کا ایک کردار ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لائے۔ to get everyone closer to each other. گونیم کا کہنا ہے کہ چاہے اس دنیا کے حالات بہترین نہ بھی ہوں، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا شاید کچھ بہتر ہو جائے۔ مائک اوسولوان کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔